بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں چھٹے پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک اہم حکم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آغاز میں ہی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اس میں بہت ہی ایک اہم حکم اللہ بیان کر رہے ہیں کہ غلط باتوں کو پھیلانا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ بری باتیں، غلط باتیں، پروپوگنڈا کرنا۔ آج کے اس دور میں چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو جھوٹی خبریں بلا تحقیق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی جانچ پڑھ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں نقصان اٹھاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مگر الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم جو ہے وہ ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات، برائی کی بات، آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ برائی جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور اچھی بات جو ہے اگر پتہ بھی چل جائے تو بتاتے نہیں آگے، شرماتے ہیں۔ نیکی کا حکم ہو، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو برائی کو دیکھ کر اس کو روکتے ہیں۔ لا یؤمنو، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو کیا کرے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے برائی کو، ظلم کو، غلطی کو، گناہ کو۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، زبان سے بھی روک نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، برائی کی تشہیر کرتے ہیں اور اچھائی کو چھپاتے ہیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے منبر و محراب پر بھی حق بات نہیں کی جاتی، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کی جاتی، اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے ان کی ترویج کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں اس پارے میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء، چھٹے پارے کا آغاز، اللہ پسند نہیں کرتا کہ برائی کو ظاہر کیا جائے، پھیلایا جائے۔ جبکہ برائی اگر ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پردہ پوشی کرو اپنے مسلمان بھائی سے، اگر کسی سے بھول چوک میں ہو گئی ہے۔ ہاں اگر ایسی برائی ہے جس سے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں تو اس کو نہیں چھپایا جائے گا، اس کے لیے عدالتیں ہیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ جیسا کہ اگلی جو سورت شروع ہو رہی ہے اسی بارے میں، سورۃ المائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، بڑا جرم، تو اس کو سزا ہے۔ جیسے کہ چوری کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسی طرح فرمایا جو زمین پر فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، ابھی ہم نے سنا ہے، تو ان کے کیا کریں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں۔ انما یحاربون اللہ، جو محاربت، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فتنہ فساد برپا کرتا ہے، ڈاکو ہے، رہزنی کرتا ہے، تو فرمایا ان کو سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ کتنا سخت حکم ہے۔ جو برائی جتنی اس کی شدت ہے، جتنی برائی ہے اسی کے مطابق اللہ نے اس کی سزا بھی بیان کی۔ اب کسی کے مال کو بغیر اجازت کے ہتھیانا، چوری چھپے
چور جو ہیں وہ جائیں اور کسی کے گھر میں چپکے سے اور اس کا مال اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بندہ جو ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو کہیں بھی ٹھیک ہے پردہ پوشی کرو، آپ کو پتہ چل گیا، تو ایسے بندے کو عدالت کیا کرے گی؟ سزا دے گی، اور اس کی سزا اللہ نے کہ السارق والسارقۃ فقطعوا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی بڑے قبیلے کی، تو اس کی سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھی کہ وہ کوئی بڑا برائی کرتا، گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس پر پردہ پوشی کرتے، اور کوئی چھوٹا کوئی غریب نچلے طبقے کا ہوتا تو اس کو سزا دیتے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنے والا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو برائی جس کے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہوں، معاشرہ اس سے تکلیف میں آتا ہو تو اس کو نہیں، الا من ظلم، اگر ظلم ہے تو اس کو بیان کیا جا سکتا تاکہ دوسرے لوگ اس ظلم سے، اس برائی سے، اس گناہ سے، اس غلط کام سے بچ سکے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات، اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آغاز میں جو مضامین بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلے جو حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ افائے عہد یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری، بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کا عہد نہیں ہے، جو اپنے وعدے کا پابند نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں میں بس آپ کے پاس آ رہا ہوں، ابھی آؤں گا، آج میں یہ کام کروں گا، وعدہ انشاءاللہ۔ اور ہمارے ہاں یہ معاشرے میں عام جو کوئی کام نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں انشاءاللہ، کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ کہتے ہیں جی پتہ لگ گیا آپ نے کام نہیں کرنا، جو کام نہ کرنا ہو تو ایسے ہی کہتے ہیں مسلمان انشاءاللہ، حالانکہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو تو انشاءاللہ کہو، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ کسی نے کوئی کام نہیں نہ کرنا آپ کا تو وہ انشاءاللہ دے گا، پتہ چل جاتا ہے اس نے کام نہیں کرنا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے جو وعدے ہیں، کوئی آپ نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہے لین دین معاملات میں کسی بھی جگہ، حتیٰ کہ اپنے بچے سے بھی، یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولنا نا، یہ جھوٹ ہے نا، میں کروں گا اور کرتے نہیں ہیں، وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ جھوٹ بھی ہے، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے اصل میں وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کروں گا، آپ کو یہ چیز دے دوں گا، اس وقت میں ملوں گا، فلاں کام آپ کا کر دوں گا، لیکن اس کے اوپر برا ہی نہیں اترتا، تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دو برائیاں تو نبی کریم فرماتے ہیں اس کا دین ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جانور کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا اسلام نے، دین اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آتا ہے کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کے پاس گئے حدیث لینے کے لیے، اور وہ اپنے جانور کو بلا رہا ہے کپڑا آگے کر کے، تو کہا اس میں کوئی ہے چیز؟ کہا اگر نہ ہوتا تو میں تم سے حدیث نہ لیتا۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہا یہ جھوٹا ہے، میں نے اسے حدیث نہیں لے لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہر گناہ کر سکتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، وہ سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ، ایک صحابی نے کہا میں اسلام قبول کروں گا بشرط یہ کہ میں ایک حکم، ایک بات، ساری باتیں نہیں، مجھے ایک بات بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، سارے کام، میں کوئی ایک چھوڑ سکتا ہوں ایک وقت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو کہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. تو گیا تو آپ چوری کرنے لگا تو یاد آ گیا کہ میں صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تو اگر تو میں نے کہا چوری کی ہے تو ہاتھ کٹ جائیں گے. اسلام کے اندر تو چور کی سزا کیا ہے؟ قرآن مجید السارق، ابھی ہم نے سنا. تو اور اگر کہا کہ نہیں تو یہ تو میں نے وعدہ کیا، جھوٹ تو بولنا نہیں، تو لہٰذا وہ چوری چھوٹ گئی. شراب پینے لگا، اسی طرح شراب بھی چھوٹ گئی. تو سارے کام ایک وجہ سے چھوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنا ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ہم نے چوپاؤں میں کچھ جانور حلال کیے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ چوپائے، 4 ٹانگوں والے جانور جن کا ہم گوشت اور دودھ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. بہیمۃ الانعام، محدثین مفسرین کہتے ہیں وہ گائے بھینس، گائے نر اور مادہ دونوں، اور بکرا چھترا نر مادہ، اونٹ ہے، اور اسی طرح یہ بھیڑ، یہ چھترا جسے ہم کہتے ہیں. یہ 4 جانور ہیں جن کو ہم اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، چوپائے، جن کی ہم قربانی بھی کرتے ہیں. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حکم بیان کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کفار کی مایوسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب اہل ایمان کو انعامات دیتے ہیں، دین اسلام پھیل رہا ہے، تو کافر بڑے مایوس ہیں. دنیا میں مومنوں کو اگر کوئی چیز دی جاتی ہے تو کافروں کو بڑا برا لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. یہ جو کافر ہیں آج کے دن تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بڑے یہ پھیلتے ہی جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سازشیں کر لیں تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دین اسلام ہمیں عطا کیا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور دین کو مکمل کر دیا آج کے دن. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی اور رسول. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو، کہہ دو کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہے. یہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی طرف نبی اور رسول ہیں. اور اگر جو نہیں مانتا ہے اللہ کے اس حکم کو، یا ایھا الناس کا تذکرہ ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھ مت کو ماننے والے بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. آپ جو نہیں مانتا ہے وہ انکار کرنے والا کافر، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ عذاب کا مستحق ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات ہیں وہ نازل کیے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جائے، بلکہ ہم نے جو تمہارے اوپر یہ احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ جو خانگی زندگی گزارنے کے روزمرہ کے جو مسائل بیان کیے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم تنگی میں آ جاؤ. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون. اللہ فرماتا ہے میں نے یہ جو تمہارے اوپر نماز، یہ روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا کہ ہم صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کریں اور تنگی ہے نہیں. اس سے تو اللہ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے لیے ہی ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کتنے جراثیم جو ہمارے جسم میں پورا سال ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو 1 مہینہ صبح سے شام تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کتنے ہی جراثیم جو ہمارے جسم میں جمع ہوئے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں جسم. یہ سائنس کہتی ہے، یہ سائنس نے آج کہا ہے، لیکن اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دیں بیماریوں سے. اور کتنے ہی ایسے ہیں یہ جو روزہ رکھتے ہیں تو بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کھا کھا کے ہم سارا دن
پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، نماز پر دیکھا جائے ریسرچ کرنے والے، ہمارا تو اللہ پر یقین ہے، نماز سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہماری روح کی غذا ہے یہ عبادات۔ ایک ہے جسم، کھانا پینا، یہ جسم کی طاقت آتی ہے، اور جو اللہ کا ذکر ہے، جو عبادات ہے، اس سے روح پاک ہوتی ہے، روح کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے، انسان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ رہتا ہے۔ لیکن سائنس دان جو ہے وہ غیر مسلم، انہوں نے ریسرچ کی تو کہا کتنی ہی بیماریاں ایسی ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو دور ہو جاتی ہیں، لوگ ورزش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دن میں 5 مرتبہ رکھی ہے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سر کے اندر خون کی سرکولیشن ہوتی ہے، یہ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی بات ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے کہ پاکیزگی، کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ، لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ پورا کر دے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ اور اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو کتنی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بنیں۔ اور لہٰذا یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، دین اور نماز روزہ، یہ اظہار ہے اللہ کا نعمتوں کے شکر کا طریقہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اللہ کے اوامر اور نواہی سے بچتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہم تیرے حکموں پر چل رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے، بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہمارے حکموں پر چلیں گے اور نماز کو قائم کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، ہمارے کسی حکم کی پابندی نہیں کی، یہاں تک کہ جب بھی اللہ حکم دیتے کہتے اب یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے، ہم جو ہے نا تیرے حکم کو مانیں گے، پھر نافرمانی کرتے۔ اللہ نے کہا تم نے یہ کام نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، پھر وہی کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو پیچھے سے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، وہ آئے معافی مانگی، ان کے بعد پھر تو بار بار عہد شکنی کرنا، یہ ان کی سرشت کے اندر لکھا ہوا ہے، نبیوں کی نافرمانی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے تمہارے اندر 12 جو ہیں قبیلے بنا دیے کہ تم لڑائی جھگڑا نہ ہو، الگ الگ کر دو۔ وقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ، لئن اقمتم الصلاۃ، اس وقت تک جب تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، جنات میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آفریں دی ہیں، کام کیا کرنا ہے، میرے حکم پر چلنا ہے، لیکن کیا ہوا، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ نے کہا اگر تم ان کاموں کا انکار کرو گے، نہیں مانو گے گمراہی کے راستے پر، تو پھر ٹھیک ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پھر وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ایسے ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا، وہ 40 سال میدان طیب میں بھٹکتے پھرے، اس کے بعد اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہیں حکومت مل جائے تو فلاں بستی ادھر چلے جاؤ، ہر حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا چلے جاؤ، تو کہنے لگے اس مقدسہ میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اللہ نے لکھ دی ہے فتح تمہاری ہوگی، چلے جاؤ مقدس بستی میں، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، تو پھرنا نہیں ہے، پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، لڑائی کرنی ہے، ڈٹنا ہے۔ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، یہ دیکھیں کتنے بدبخت، کہنے لگے اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس بستی میں ایک ایسی قوم ہے جو بڑے سخت ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، بے شک ہم اس کے اندر ہرگز نہیں جائیں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، پہلے وہ نکلیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ بھی اللہ کہہ رہا ہے تم جاؤ، اللہ کا نام لو، لڑائی ہو جائے تو تم نے بھاگنا نہیں ہے، اللہ فتح دینے والا ہے۔
اور دوسری طرف اہل ایمان کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ اللہ نے کہا نکلو تو وہ نکلے، کافر 1000 ہے، مسلمان کتنے ہیں؟ 313 ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم، رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ 313 نے 1000 کو شکست دی، اور اللہ نے فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ نے کی، فرشتے بھیجے آسمانوں سے، لیکن یہ انہوں نے فوری پہلے انکار کیا کہ ہم نہیں داخل ہوں گے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکلیں گے بستی سے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، بیٹھے بٹھائے جو ہے نا حکومت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ 40 سال، اللہ نے فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تمہارے لیے اب یہ حرام ہے کہ تم کسی بستی میں چلے جاؤ، ادھر ہی پھرو گے، تم میدانوں کے اندر خانہ بدوش رہو گے، اور ایسے ہی کرتے رہے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اللہ فرماتا ہے ایسی قوم پر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اتنے بدبخت ہیں، ان کی سزا یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بیان کیے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ جب اللہ کے نبی زندہ تھے تب تو ہوا نا کافر جنگیں ہوئے، جنگ بدر، اور لیکن یہ قرآن کے احکام قیامت تک کے لیے آفاقی دین ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کیا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جو سود کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اگر وہ سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ مراد یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے روکا ہے، بندہ انہی کاموں کو کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرتا ہے، أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دو۔ یہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ڈاکو۔ ایک ہوتا ہے چور جو چپکے سے کسی کا مال چراتا ہے، اس کی سزا اگلی آیات میں اللہ نے فرمائی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ، ایک ہاتھ کاٹ دے، چوری پھر کرتا ہے دوسرا ہاتھ کاٹ دے۔ اور جو ڈاکو ہے سر عام لوٹتا ہے لوگوں کو، ان کی جان کی عزت اور مال کو لوٹتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جو فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی ہیبت، ڈر، خوف پیدا کرتا ہے اور مال کو چھین لیتا ہے، ڈرتا ہی نہیں کسی سے، تو فرمایا اس کو پکڑا جائے۔ اور وہ کون؟ اسلامی حکومت، وہ پکڑے گا، ہر کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ اللہ نے حدیں بیان کی ہے، فرمایا اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، کیا؟ تو تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایک دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، پھر کرتا ہے پھر اس کا دوسرا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور پھر اگر ایسا کرتا ہے پھر اس کی گردن اتار دی جائے۔ اب کہتے ہیں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں ہی نہ ہوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے بدبخت ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر قتل و غارت کروا رہے ہوتے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے باہر غلط کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں سے دوسروں کو استعمال کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ کر دی ہے، لَهُمْ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کے اندر ذلت والی، رسوائی والی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ جاتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تو سن لو پھر اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، بقوم یحبهم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے
اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جیسے پیچھے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر مومنین کا تذکرہ ہے۔ یہ مومن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری امت بنایا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے مومن سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، یہ روزہ ہم نے اللہ کی محبت، تو اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے گھروں میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے میں نکلتے ہیں، جو سچے مومن ہیں، میرے سے محبت کرنے والے ہیں، پھر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔ اسی لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت آئی سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت کے اندر سب سے پہلے جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے محبوب، جب تک تم آؤ گے نہیں جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں۔ جنت کا دروازہ کون کھلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنی بڑی بات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ میں اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز نہ ہو جاؤں گا مقام محمود پر، اس وقت تک اللہ حساب نہیں شروع کرے گا۔ حدیث شفاعت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہیں سورج جو ہے نا سر کے اوپر ہے، شرابور ہے، پریشانی، اور کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کرے۔ حضرت آدم کہیں گے بھائی اللہ کے سامنے جانے کی ہمت آج تو کسی کے پاس نہیں، میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں تمہیں روکا تھا اس درخت کے پاس نہیں جانا، میرے سے تو خود غلطی ہوئی ہے، میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ تو جاؤ کسی آدم سے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، سب کہیں گے بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم تو خود ڈر رہے ہیں۔ پھر سارے کہیں گے کہ ایک ہی ہیں جو اللہ کے سامنے جا سکتے ہیں، اور وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں گے آئیے اللہ کے سامنے، تو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور وہ کون سی جگہ ہوگی؟ مقام محمود۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر اذان کے بعد یہ دعا میرے لیے ضرور کیا کرو کہ اللہ مجھے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی، اور اللہ کی کے سامنے ہماری جو شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے، سجدہ کریں گے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل تؤت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، اہل غزہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کو اپنے نہ لائیں گے سامنے، کسی سے نہیں ڈریں گے، صرف اللہ سے ڈریں گے۔ آج ہم کیا ہیں لوگوں سے، یار لوگ کیا کریں گے، داڑھی رکھ لی ہے، لوگ کیا کہیں گے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مسجد میں جا رہے ہیں سر پہ ٹوپی رکھ لی، یہ مولوی بن گیا ہے، یہ ملا بن گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں لوگوں کی باتوں میں نہیں، اللہ کے کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے۔ تو لہٰذا مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یؤتی من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ اللہ جسے عطا کرتے ہیں، یہ ہمیں توفیق دی الحمدللہ، جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، کتنے ہی اچھے بھلے ہیں، توفیق نہیں ہے تو سارا دن ہٹے کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کہے نا میں بڑا حاجی بن گیا میں نمازی،
یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔